محترم ناظرین، اپڈیٹ فور ویژن میں آپ کا استقبال ہے۔ آج اصحاب فیل کا واقعہ لے کر ہم حاضر ہیں، تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے، پیدائش مصطفیٰ سے 55 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابرہہ بادشاہ نے جب دیکھا کہ پوری دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو ابرہہ بادشاہ نے، جو یمن کا بادشاہ تھا، یمن کا دارالسلطنت صنعاء میں ایک گرجا گھر بنایا اور لوگوں کو دعوت دی کہ خانہ کعبہ کے بجائے اس گرجا گھر کا طواف کرے، وہاں جائے حج کرنے کے لیے۔ قبیلہ کنانہ کا ایک شخص کو جب معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کے مقابلے میں یمن کا ابرہہ بادشاہ نے ایک گرجا گھر بنایا ہے اور لوگوں کو اس کے طواف کی دعوت دیا ہے، تو اس سے انہوں نے سمجھا کہ یہ تو خانہ کعبہ کی توہین ہے، لہذا قبیلہ کنانہ کا ایک شخص اس گرجا گھر میں جاتا ہے اور نجاست و گندگی سے اس گرجا گھر کو آلودہ کر دیتا ہے۔ جب ابرہہ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اس کے گرجا گھر کو گندگی سے آلودہ کر دیا ہے، تو وہ غصے میں تل ملا اٹھا اور ہاتھیوں کی فوج سجایا۔ ہاتھیوں کی فوج سجانے کے بعد یمن سے نکلا مکۃ المکرمہ کی طرف، اور اس ارادے سے کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے، خانہ کعبہ کا نام و نشان مٹا دیں گے، بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس ارادے سے ہاتھی کی فوج لے کے نکلا۔ چلا عجب مکہ کے قریب پہنچا تو خیمہ لگایا، اور جنگل میں مکہ کے لوگوں کے جو بکریاں، اونٹ وغیرہ چر رہے تھے، بھیڑ چر رہے تھے، ابرہہ بادشاہ کے لوگوں نے، فوج نے ان جانوروں کو اپنے حراست میں لے لیا، جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ جب یہ بات پہنچی عبد المطلب، اس وقت رسول اللہ کے دادا عبد المطلب خانہ کعبہ کا متولی تھے، جب ان تک یہ بات پہنچی کہ ابرہہ بادشاہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے آ رہا ہے، ڈھانے آ رہا ہے، اور ان کے لوگوں کی ساری بکریوں کو، بھیڑ کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، ان بھیڑ بکریوں میں عبد المطلب کی بھی کچھ بکریاں تھیں۔ آخرکار عبد المطلب گھر سے نکلتا ہے اور ابرہہ بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے۔ جب ابرہہ کو یہ خبر ملی کہ خانہ کعبہ کا متولی عبد المطلب آیا ہے، تو ان کو اپنے خیمہ میں بلایا اور کہا کہ بتاؤ کس سلسلے میں آئے ہو؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ تمہارے آدمیوں نے، تمہاری فوج نے ہمارے کچھ لوگوں کے، اور ان میں ہماری بھی بکریاں ہیں، ان کو قید کر لیا ہے، ان کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، ہماری بکریوں اور جانوروں کو چھوڑ دو۔ ابرہہ بادشاہ ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ بہت بڑے دلیر ہوں گے اور آپ کی سوچ و فکر بہت اونچی ہوگی، لیکن آپ تو بالکل بزدل نکلے۔
ہم خانہ کعبہ ڈھانے جا رہے ہیں اور آپ نے خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ تذکرہ نہیں کیا اور ان بھیڑ بکریوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو ہم بھیڑ بکریوں کے مالک ہیں، ہم اسی کی بات کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ میرا گھر نہیں، خانہ کعبہ کا میں مالک نہیں، اس کا مالک تو خدا ہے، وہ خانہ خدا ہے، خدا اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ کو اور غصہ آیا، کہا کہ اچھا چلو اب تو ہم خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ یہ تم جانو اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانے، میں اس معاملے میں عمل دخل نہیں دے سکتا۔ بہرکیف ابرہہ بادشاہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ان کے جانوروں کو واپس کر دیا جائے۔ جانور واپس مل گئے۔ عبد المطلب تمام جانوروں کو لے کر مکہ المکرمہ پہنچے اور یہاں آ کے لوگوں سے یہ اعلان کر دیا کہ سنو، ابرہہ اپنی فوج لے کر، ہاتھیوں کی فوج سجا کر خانہ کعبہ کو ڈھانے آ رہا ہے۔ تم لوگ اپنے سار و سامان اور جانوروں کو لے کے پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جاؤ۔ اور خود ابرہہ خانہ کعبہ کے دیوار پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتا ہے، اے اللہ، ہر آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو تو خالق کائنات ہے، تو تو مالک ہے، تو تو قادر ہے، اے مولا تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ یہ دعا مانگنے کے بعد ابرہہ بھی اپنے لوگوں کو اور جانوروں کو لے کے، سر و سامان لے کے پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گئے اور خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھنے لگے۔ دوستو، ادھر ابرہہ بادشاہ اپنے فوج کو لے کر روانہ ہونا چاہا تو ابرہہ کے ہاتھی کا نام، جس پر ابرہہ سوار تھا، اس کا نام تھا محمود۔ محمود جو بیٹھا تو اٹھنے کا نام نہیں، لاکھ کوششیں کرنے کے باوجود ابرہہ کا ہاتھی اٹھنے کو تیار نہیں تھا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے۔ سمندر کی طرف سے چھوٹا چھوٹا پرندہ، چھوٹی چھوٹی چڑیا جن کو ابابیل کہتے ہیں، ان پرندوں کی ایک جھنڈ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تین تین کنکریاں لے کر، ایک کنکری چونچ میں اور ایک ایک کنکری دو چنگل میں، یعنی ہر پرندہ تین تین کنکریوں کو لے کے اڑتے ہوئے آ رہی ہے۔ اور ابرہہ کے فوج کے سروں پر وہ پرندے مسلط ہو گئے۔ اور پھر جب ابرہہ آگے نہیں بڑھا، اس کی فوج آگے نہیں بڑھ سکی، تو وہ پرندوں نے کیا کیا معلوم؟ اس کا تذکرہ قرآن میں سورہ فیل میں ہو رہا ہے۔ پرندوں نے اوپر سے کنکری پھینکی، جو ہی کنکری پھینکی چھوڑی تو کنکری جس آدمی کے سر پہ گرتی تھی، اس آدمی کے جسم کو چھید کرتے ہوئے اور ہاتھی کے جسم کو بھی چھید کر کے نیچے پہنچ جاتی تھی۔ آخرکار کچھ ہی لمحہ میں ابرہہ کی ساری فوج تہس نہس ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی، فوج ختم ہو گئی، ابرہہ ختم ہو گیا، اس کے ہاتھی ختم ہو گئے، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ اور جب پرندوں نے کنکریاں اوپر سے ڈالی تو ان کی فوج اور ہاتھیوں کا حال کیا ہوا؟ قرآن بولتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو اسے ایسا کر دیا جیسے چبائی ہوئی گھاس۔ یہ قدرت کا کرشمہ ہے۔ تو یہ واقعہ، اصحاب فیل کا واقعہ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 55 دن پہلے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مساجد کی اور عبادت گاہوں کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔